وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 69. موضوع: کیا ہم مسلم کی بجائے مجرم بن گئے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. اور کافر لوگ کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے قبروں میں سے نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. در حقیقت اس کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی. یہ اگلے لوگوں کے من گھڑت افسانوں کے سوا کچھ نہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. فرما دیجئے تم زمین میں سیر و سیاحت کرو پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا. ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. اور اے حبیب مکرم، آپ ان کی باتوں پر غم زدہ نہ ہوا کریں اور نہ اس مکر و فریب کے باعث جو وہ کر رہے ہیں تنگ دلی میں مبتلا ہوں. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 69. لفظی ترجمہ: قل سیروا فی الارض، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم سیر کرو زمین میں. فانظروا، بس دیکھو. کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیا ہوا انجام مجرموں کا. ولا تحزن علیہم، آپ ان پہ غم نہ کیجیے. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور جو یہ تدبیریں کر رہے ہیں آپ کا سینہ اس سے تنگ نہ ہو. سامعین کرام، گزشتہ آیت جو ہے وہ آپ نے گزشتہ آیت ہم نے اس کو اگر آپ یاد رکھیں تو وہ آج کا سبق اسی سے متعلق ہے، اس سے جڑا ہوا ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کافروں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک کہانیاں ہیں جو ہم سے وعدہ کیا جا رہا ہے نا کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر تمہیں یعنی جنت یا دوزخ جو بھی ہے یہ کہانیاں ہیں. تو اس سے جڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں جواب دے رہے قل سیروا فی الارض.
یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی پیغمبر کی دعوت تو توحید کی تھی، پھر ڈراوا تھا کہ بھئی اگر تم نے بات نہ مانی، یعنی توحید کو تسلیم نہ کیا اور مشرکانہ زندگی تم نے گزارنے پر اصرار کرتے رہے، تو پھر یہ ہے کہ تمہارا انجام دنیا میں بھی خراب ہوگا۔ یعنی تم دیکھ لو، آج کی جو ہم نے سبق پڑھا ہے نا، کہ تم دیکھ لو زمین میں ذرا سیر و سیاحت کرو اور دیکھو یہ کھنڈرات وغیرہ جگہ بہ جگہ جو موجود ہیں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیا ہوا انجام مجرموں کا۔ سامعین اکرام، ایک بات تو یہ ہے کہ کھنڈرات تو موجود ہیں اور کشتی نوح کے آثار بھی ابھی مل گئے، فرعون کی لاش بھی موجود ہے، شعیب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے جو ہیں، قوم سمود کے، اس کے آثار بھی موجود ہیں۔ پھر ڈیڈ سی، بحیرہ لوط، وہ بھی موجود ہے سامعین اکرام۔ تو قرآن میں جتنے بھی وہ ہیں اس کے وہ تذکرے تو موجود ہیں۔ فرعون کے احرام مصر جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ پھر فرعون کی لاش جو ہے ایک زندہ مطلب جاگتا نمونہ ہے، اس کی لاش ابھی بھی پڑی ہوئی ہے۔ ایک بات سامعین اکرام طے ہے، اور یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ اللہ کے دعوت کو نظر انداز کرنے، اس کو ٹھکرانے اور اس کو قبول نہ کرنے کا انجام دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، نقصان ہے۔ ایک اور بات دیکھیں، میں ذرا بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے لیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کو غافل کر لیں آپ، یا اللہ کو، یعنی اگر میں تھوڑی سی مختصر الفاظ میں، آسان الفاظ میں آپ کو کہوں کہ دنیا میں آ کے انسان اگر اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لے، یعنی اس کی ہدایت سے، اس کے پیغمبر سے، اس کے پیغام سے، تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوں گی۔ اگر کوئی قبول کر لے، یہ قرآن کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی قبول کر لے، نبی کی دعوت کو کوئی قبول کر لے، آخرت کو ترجیح بنا لے، اللہ کو اپنی منزل بنا لے، اور پھر اسی کے لیے اللہ کے راستے پر چلے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا اجر تو پھر بہت بہتر ہے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے ذہن میں کچھ ایسا نہیں ہے، یعنی ہمارا، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کی دعوت کو ہم نے اگر قبول کر لیا، اسلام میں اول تو ہمارا یقین یہ ہے کہ یہ آج قابل عمل نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسا خیال رکھتے ہیں۔ پھر اگر ہم نے ایک تصور یہ پہ جاتا ہے کہ دین کو کامل لینے سے آپ کی دنیا تو خراب ہو جائے گی، یعنی دنیا پھر مشکلات کا آپ شکار رہیں گے دنیا میں، آخرت کے ساتھ تو دیکھا جائے گا، لیکن دنیاوی طور پہ آپ جو ہے مشکلات کا شکار ہو جائیں گے، دنیا آپ پہ تنگ کر دی جائے گی۔ یہ ہمارا، یعنی میں نے جو تجزیہ کیا ہے، جو اس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں، کہ دنیا کی کامیابی کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ آپ اللہ سے منہ موڑ کے زندگی گزاریں، اللہ کو منزل نہ بنائیں، اللہ کو مقصد حیات نہ بنائیں، اور دنیا کو مقصد حیات بنا لیں اور اسی کے لیے زندگی گزاریں اور کوشش کریں، تو آپ کی زندگی پھر اچھی گزرے گی، پیسے زیادہ کما لیں گے آپ، اور آخرت کی طرف اگر آپ متوجہ ہو گئے تو پھر تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنے پڑیں گے، مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، مثال کے طور پہ ذہنوں میں ہے یہ، مال بھی خرچ کرنا پڑے گا اور جان بھی کھپانی ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ بس دنیا ہی کے لیے زندگی گزاریں۔ اور عام طور پہ سامنے کریں کہ ہم نقصان سمجھتے ہیں،
یعنی دین کو مکمل طور پہ اول تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، یہ چھوڑ دو، یہ معاملہ جو ہے بس یہ مولویوں کے لیے یا اللہ والوں کے لیے چھوڑ دو۔ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں، یعنی مجھ سے تعلق بھی رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں، اور پھر اس پہ اصرار کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں اصرار کرتے ہیں ہم تو اسی طرح زندگی گزارتے رہیں گے جس طرح ہم پہلے گزارتے رہتے۔ یعنی بعض لوگ مجھ سے تعلق رکھنے کے باوجود اصرار کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہیں گے، وہی ہماری منزل ہوگی، وہی ہمارا طریقہ کار ہوگا، زندگی گزارنے کا انداز بھی وہی ہوگا، بس آپ سے تعلق رکھیں گے۔ مثال کے طور پہ یا کسی بھی اللہ والے سے آپ دیکھ لیں، بہت سے جو سچے اللہ والے ہیں ان کے بعض مریدین جو ہیں وہ اپنے جو مرشد کی تصویر نہیں ہوتی، وہ اپنے بس واہ واہ ہا ہا واہ واہ ہا ہا بھائی ہمارا پیر اور یہ ساری مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں ہیں۔ تو بہرحال میں یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اول تو ہمارا سامعین اکرام ایک بات نوٹ کر لیں، یہ مضمون ذرا اہم ہے مجرم کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی یاد سے منہ موڑنے کا نتیجہ دنیا بھی آپ پہ تنگ گزرے گی۔ قرآن کی زبان میں کہہ رہا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا وہ پریشان رہے گا، زندگی تنگ ہو جائے گی اس میں باوجود فراخی کے۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہ تو زندگی جو ہے آج بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ میں یہ بات ذرا لمبی ہے لیکن میں اس کو سمیٹتا ہوں۔ یہ تصور غلط ہے کہ آج اللہ کا عذاب نہیں آتا جیسے کہ پہلے قوموں پہ آیا تھا، یہ انداز فکر چھوڑ دیں، یہ غلط ہے بات۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اقوام پہ بھی، افراد پہ بھی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اقوام کے لحاظ سے۔ ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خلفائے راشدین کا دور تھا، اور یہ خلافت ہماری قائم رہی جب تک بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا، بس اس کے بعد یہ بساط لپیٹ دی گئی۔ خلافت عثمانیہ تھی، وہ بات بساط اب لپیٹ دی گئی ہے۔ عذاب اس وقت من حیث القوم ہم اللہ کے عذاب میں ہیں، ہم مغلوب قوم ہیں، ہم غالب قوم نہیں۔ ایک بات یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت ختم ہو گئی، اس وقت مسلمان من حیث القوم، من حیث الامہ اللہ کے عذاب میں ہے۔ اس کی وجہ تو اس کی اپنی بدعمالیاں ہیں، لیکن بدعمالی کا نتیجہ تو ہوتا ہے۔ آج دیکھیں ہم جو گمراہ قوم ہے عیسائی، اس کا ورلڈ آرڈر ہے، جو یعنی معزول ہو چکے ہیں، اس کا ورلڈ آرڈر چل رہا ہے۔ اکثریت جو ہے مسلمانوں کی نہیں ہے دنیا میں، لیکن مسلمان تو ہے ہی نہیں دنیا میں۔ من حیث القوم مسلمان کا وجود اس دنیا میں نہیں ہے، من حیث القوم۔ افرادی انفرادی طور پہ ہوں گے لیکن جماعت تو کوئی نہیں، نہ ان کا امیر ہے، نہ مسلمانوں کی جماعت ہے، نہ ان کا امیر ہے۔ تو اس وقت آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب میں نہیں؟ آپ یعنی آپ دیکھیں امریکہ جانے پہ آپ کتنی مشکلات ہیں، پھر جب چلے جائیں ایئرپورٹ پہ آپ کو ذلیل سمجھ کے آپ کی جامہ تلاشی لی جاتی ہے، ذلت کے انداز میں آپ کی، بہت شک کی نظر سے۔ اور یہ کون جو بادشاہ بنے بیٹھے ہیں دنیا کے؟ آج بادشاہ کون ہے؟ روس ہے، چین ہے، اور یہ جو آپ کی جو ویٹو پاور ہے، اس میں کوئی اسلامی حکومت ہے؟ جو سلامتی کونسل ہے، میرے خیال سے فرانس ہے، چین ہے، روس ہے، اور جو بھی ہیں 5 ہیں جو بھی ہیں، تو ویٹو پاور تو ان کے پاس ہے، طاقت تو ان کے پاس ہے، آپ کی مرضی تو نہیں چل سکتی۔ تو بہرحال وہ عذاب میں ہم گرفتار ہیں۔ سامنے کیا یہ حالت اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک خود ہم اپنی حالت بدلنے پر
آمادہ نہ ہو جائیں، مسلمانوں کی ایک جماعت جب تک ہم نہ بنائیں، اس کا ایک امیر نہ منتخب کر لیں، اس کی اطاعت نہ کریں، تو اس وقت تک یہ، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا اس وقت تک جب تک خود یہ اپنی حالت نہ بدلے۔ بہرحال جب آپ مجرم بن جاتے ہیں تو آج مسلمانوں کی آپ دیکھ لیں، مسلمین مجرمین میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ جو یعنی مسلمین جو ہے یہ اب مجرم ہیں، ان کی حیثیت مجرموں کی سی ہے، اور ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہے، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک آپ خود اپنی حیثیت نہ بدلیں، اپنے اللہ کی طرف رجوع نہ کریں۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ما یعبأ بکم ربی، اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا، لولا دعاؤکم، اگر تم اسے نہ پکارو بندگی کے حساب سے، فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، تم نے جھٹلا دیا، اب اس کا عذاب تم نے بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ ایک انتہائی مطلب یہ بین الاقوامی طور پہ مسلمان جو ہے وہ ختم ہے۔ آج ہمارے پڑوس میں کشمیر میں آپ دیکھیں مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، مجال ہے کہ جو ہماری منہ سے ایک جملہ نکلے اور اس پہ ہم طاقت استعمال کریں۔ یہ ایٹم بم اور ایٹم بم یہ کس لیے آپ نے بنائے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے ہماری کہ دشمن اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرے۔ انڈیا میں دیکھیں کتنے مظالم ہو رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں پہ۔ گائے کی قیمت تو ہے، مسلمان کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ مسلمان آج اللہ کا مجرم بنا ہے، اور مجرم بننے کی وجہ کیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے، قرآن سے اس نے رخ پھیر لیا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو نشان تضحیک بنا لیا تھا۔ آج ہم عملی طور پہ قرآن، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن پہ ہنس رہے ہیں، اپنی من چاہی زندگی گزار کے قرآن کو نشان تضحیک ہم نے بنا لیا۔ کیا حیثیت ہے قرآن کی؟ ہمیں حیثیت کیا ہے؟ تو بہرحال یہ تو میں نے آپ کو بتایا، یعنی میں یہ بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ عرب ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور اسرائیل ان کے سینے پہ دال مونگ رہا ہے۔ ہمارا مسجد اقصیٰ جو ہے اس نے قبضے میں لے لیا ہے ظلم اور جبر کے حساب سے، اور آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، اور اس کی جوتی ہے اور آپ کے سر پہ ہے۔ یہود جو مغضوب علیہ قوم ہے، اس کا جوتا عربوں کے سر پہ ہے۔ یہ اسلام تو عرب میں آیا تھا سب سے پہلے، پھر یہاں پہنچا مثال کے طور پر، لیکن وہی عرب جو ہے وہ جوتیاں کھا رہے ہیں، اور آپ بس پیسے کمائے جا رہے ہیں، بلڈنگیں بنائے جا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بھول چکے ہیں ہم وہ سبق جو ہے، وہ لا الہ کا سبق ہم نے بھلا دیا ہے۔ بہرحال یہ تو سامعین کرام اجتماعی طور پہ، لیکن انفرادی طور پہ میں کروں، جب آپ مجرمین کا راستہ اپنا لیتے ہیں، دیکھیں یہاں جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس میں دیکھو کیا ہوا انجام مجرموں کا۔ مجرم انسان کس وقت بنتا ہے؟ جب یہ رسول کی دعوت کو عملاً قبول کرنے سے انکار کر دے، اس پہ یقین نہ کرے۔ آج رسول کی دعوت کو تو ہم یعنی قبول کرنا تو دور کی بات ہے، ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہم تو ایک آزاد دنیا دارانہ مادہ پرستانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ گزار رہے ہیں۔ آج دیکھیں ہم تمام لوگوں کا قبلہ تقریباً دنیا ہے، پاکستان میں رہتے ہیں۔ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، باہر کا تو حالت بری ہے۔ دنیا پرستی، ظاہر پرستی، مادہ پرستی، اس کی طرف ہم مائل ہیں۔ من حیث القوم یہ معاشرہ جو ہے یہ مجرم بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے۔ اس نے اللہ کے قرآن سے
قرآن کی دعوت کو اس نے قبول نہ کیا ہے نہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، تھوڑا سا میں ویسی بات کروں، یہ بغاوت شروع ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف بغاوت شروع ہے، اور اس کا اظہار آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں۔ یہ ایک باغی معاشرہ ہے، بغاوت کے جو آثار ہیں اس کو بڑھوتری مل رہی ہے۔ آپ دیکھیں اپنے یہ الیکٹرانک میڈیا کا جب میں تذکرہ کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکٹرانک میڈیا کیا ہے؟ یہ ہماری امنگوں کا ترجمان ہے۔ لڑکیوں کو آپ نے خبروں پہ بٹھا دیا ہے، ان کے دوپٹے اتار دیے ہیں، ان کی سی تھرو یعنی خبرنامہ جو بہت احتیاط سے وہ کرتے ہیں نا، بال فیشنیبل لپسٹک اور یہ سی تھرو آستینیں، ٹھیک ہے۔ پھر لیکن اشتہاروں میں کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ لڑکیوں کے کپڑے اتار کے صابن کا اشتہار ہے، آپ نے ٹب میں ننگی لڑکی کو بٹھا کے اس کی آپ تصویر کشی کر رہے ہیں۔ اور اشتہاروں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ اشتہار کیا ہے؟ ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، یہ بھی ہماری امنگوں کے ترجمان ہے۔ تو یہ مجرم اور کیا ہوتا ہے سامنے؟ دیکھیں مجرم، اگر آپ نے اپنا رخ پھیر لیا آخرت سے، اللہ سے، تو یہ آپ جرم کے آپ مجرم بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ نے قرآن سے رخ موڑ لیا ہے، آپ نے اسوہ رسول سے رخ موڑ لیا ہے، آپ نے اللہ کی یاد کو آپ نے اپنے دل سے بھلا دیا ہے۔ اچھا، تو مجرم انسان، دیکھیں ایک مسلم ہے اور مجرم ہے، یہ بڑا نقطہ ہے، پائے کا نقطہ ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، مجرم کا متضاد جو ہے وہ مسلم ہے۔ مسلم کا سر جھکا ہوتا ہے، مجرم کا سر اٹھا ہوتا ہے۔ آج ہماری قوم کا من حیث القوم سر اٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے احکامات سے ہم یعنی اس کو نہ جانتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آپ معاشرے کو اپنی حالت دیکھیں، نہ اس پہ ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، تو مجرم کا انجام برا ہوگا۔ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، قل سیروا فی الارض، دیکھیں گزشتہ قومیں جو تھیں، اب قوم لوط کیوں تباہ ہوئی؟ وہ نمبر ایک چیز جو ہے، اعمال کی بعد میں بات آتی ہے، پہلے تو عقیدہ غلط عقیدہ سے غلط نتائج پیدا ہوتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ غلط اعمال غلط عقیدے سے پیدا ہوتے ہیں، غلط سوچ سے غلط یقین پیدا ہوتا ہے، غلط یقین سے غلط اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ قوم نوح، قوم سمود، قوم لوط، قوم عاد، یہ کیوں؟ انہوں نے اللہ کی بندگی سے یکسر انکار کر دیا تھا۔ آپ کو میں نے ابھی میرے خیال سے سورہ شعراء میں تھا کہ کذبت اصحاب الایکۃ المجرمین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، یہ یعنی لگاتار یہ ایک ہی قسم کی کہ کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کہ انہوں نے سلسلہ رسالتی کو جھٹلا دیا۔ ہم نے آج سلسلہ رسالت کو عملاً جھٹلا دیا ہے۔ سامنے کے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تو زبانی ہم نے کلمے والمے پڑھے ہوئے، اس کا کوئی اثر تو نہیں ہوتا، نہ ہماری عملی زندگی پر اس کا کوئی اثر ہے، نہ ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو زبانی کلامی وہ ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، مجرمین کی میں بات کر رہا ہوں۔ انفرادی طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں، اب میں آپ سے انفرادی طور پہ مخاطب ہوں، اقوام کی تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ انفرادی طور پہ اگر آپ نے رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا، آخرت کو اپنی ترجیح نہ بنایا، اور اپنا رخ اللہ کی طرف نہ پھیرا،
تو پھر آپ مجرم ہیں. یہ آپ بات نوٹ کر لیں. آپ یعنی بیشتر ہم میں سے لوگ جو ہیں وہ مجرمانہ زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے. زندگی تنگ ہے، بعض لوگوں پہ زندگی تنگ ہے، لیکن بظاہر اگر آپ خوشحال بھی ہیں، آپ کے پاس پیسے ٹکے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے. یہ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کی فراوانی کے ذریعے لوگوں کو عذاب دیتا ہے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون فلا تعجبک اموالہم واولادہم. ان کے مال اور اولاد کی کثرت پہ تم تعجب نہ کرنا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کو اس مال اور اولاد کی فراوانی کے ذریعے دنیا میں عذاب دے. آج دیکھیں بہت سی اولادیں جو ہیں آج ہمارے لیے باعث عذاب ہیں، کیونکہ اولاد کی یاد تو ہم اللہ کی یاد تو ہے نہیں، پھر اولاد کی یاد ہے. پھر اولاد کی یاد پہ جو ہے ہمیں ان کی وہ ہمیں پریشان کرتی ہے ان کی حالت، کیونکہ مسائل تو پھر پیدا ہو جاتے ہیں. تو بہت سے دیکھیں والدین اولاد کے لیے پریشان ہیں. تو یہ آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، اب اولاد کی یاد آپ کو تنگ کرے گی، ان کی حالتیں آپ کو تنگ کریں گی. آپ خود اپنے لیے نان ایشوز کو مسائل بنا کے ایشو بنا کے آپ خود پریشان ہوں گے. تو یہ سارا مطلب یہ ہے فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. یہ دیکھیں ایک بات میں کر رہا ہوں کہ یہ آیت تو ہم نے پڑھی ہے نا کہ فانظروا، آج آپ دیکھ لیں کہ مجرموں کا انجام کیا ہے. ہم جب سے ہم نے اپنی حیثیت چینج کر لی ہے سامنے کا، مسلم سے مجرم بن گئے، تو آج ہم ذلیل ہو گئے، دنیا میں ذلیل ہو گئے. کوئی چیز ہمارے کام نہیں آ رہی. کوئی روپے پیسے کی فراہم وہ کچھ کمی تو نہیں ہے ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس عرب دنیا ہے، اور جو بھی ہے جتنے بھی پیسے ہیں وہ ہم کام میں ہمارے کام تو نہیں آ رہے. اسلام کی سربلندی کے لیے تو صرف نہیں آ رہے، وہ تو ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک فرقہ دوسرے کے خلاف لڑ رہا ہے. یہ آپ کا سعودی عرب جو ہے، یمن میں اس کے بھائی ہیں مسلمان، ان پہ وحشیانہ بمباری کر رہا ہے، اور اس میں جو فوج اس نے بنائی ہے اس میں ایران ہے. اب کویت سے اس نے 2017 کی میں بات کروں، اپنے ہی بھائیوں میں لڑ رہے ہیں. ٹرمپ سے جو ہے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں، اور پھر کویت جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا ہے، اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اس سے راستے بند کر دیے. یعنی اتنی بے رحمی اور اتنا ظلم کہ آپ نے اشیاء ضرورت بھی ان پہ بند کر دی کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق کام کرنے کے تیار نہیں. تو بہرحال مسلم جب مجرم بن جائے نا، اللہ کے عذاب میں ہوگا گرفتار. آج مسلمان صاحب کرام کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. تو بات یہ ہے کہ سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنا رخ بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ خود سوچیں، آپ خود اگر مجرم ہیں تو مسلم بن جائیں، اور پھر مسلمانوں کی اپنی افرادی قوت میں اضافہ کریں، دوسروں کو بھی میسج پہنچائیں کہ بھئی اللہ کی طرف رخ کر لو. تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. ترجمہ سنا دیجئے. قل سیروا فی الارض، آپ کہہ دیجئے کہ سیر کرو زمین میں، فانظروا پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیا ہوا انجام مجرموں کا. اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. Say, travel through the earth and observe the fate of the guilty. سامعین اکرام
اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔